ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، وعلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سبحان اللہ اللہ دی ذات ہی میں بھروسہ کرنا اور او ذات بہت بڑے عرش دی مالک ہے، عرش عظیم دی مالک ہے۔ سلسلہ جاری ہے کیڑے کیڑے کام کرن والا شخص قیامت والے دن اللہ کریم دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا۔ 15 بندے پچھلے درساں دے اندر ذکر کر دیتے گئے نے۔ اج ایک حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے 3 اور بندے ذکر فرمائے نے کہ اے بندے بھی قیامت والے دن اللہ کریم دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے دے اندر 3 خصلتاں 3 عادتاں موجود ہون گیاں قیامت والے دن اللہ کریم انہاں بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی عادت الوضوء علی المکارہ، جس وقت وضو کرنا بندے نو مشکل لگے دشوار لگے اس وقت وضو کرنا، سبحان اللہ، تاکہ انسان وضو کرن تو بعد پھر رب دی عبادت کر سکے، قرآن پاک دی تلاوت کر سکے، دیگر او کام جڑے وضو دی وجہ تی جائز ہوندے نے او بندہ تمام کم نیکیاں دے کر سکے۔ جویں اج کل موسم ہے کہ وضو کرن تے دل نہیں کردا، لیکن کہ نفس تے کہہ رہا آرام کر، رب دا حکم ہے کہ بلاوا آ گئی ہن میری آ کے عبادت کر۔ سبحان اللہ۔ انسان نفس نو کچل دوے اور مشکل ہون دے باوجود وضو کر کے رب دی عبادت کرے، قیامت والے دن اللہ کریم اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا بندہ والمشی الی المساجد فی الظلم، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا تاریکی دے اندر اندھیرے دے اندر مسجداں دی طرف چل کے جاوے اللہ کریم اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بندہ وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، جڑا بھکھے نو کھانا کھلاوے، سبحان اللہ۔ جڑا ضرورت مند نو کھانا کھلاوے، اللہ کریم اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 بندے شمار ہوئے، 15 پہلے ذکر کیتے جا چکے نے، 15 تے 3 18 ہو گئے۔ اگلی حدیث پاک او بھی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روایت کیتی گئی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ میں اس چیز تے
گواہی دینا کہ میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے ہویا سنیا سی کہ اللہ تبارک و تعالی اے کم کرن والے بندے نو جدا ہن ذکر ہوئے گا اپنے عرش دا سایہ قیامت والے دن نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس شخص کے بارے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من انظر معسرا او اعان اخرکا، جس بندے نے کسے تنگ دست مقروض نو مہلت دیتی، اے کیونکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس نو پیچھے ہی سمجھو ذکر ہویا ہے۔ اگلا حصہ ہے او اعان اخرکا، جس بندے نے کسے نہ سمجھ شخص دے نال تعاون کیتا، سبحان اللہ۔ جس بندے نے کسے نہ سمجھ شخص دے نال تعاون کیتا، اللہ کریم قیامت والے دن اس نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس تو مراد کیے کہ نہ سمجھ کم عقل شخص دے نال تعاون کرن دیاں کئی صورتاں نے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نو رستے دی خبر نہیں، ہو کہ اپنی منزل وال جانا چاہتا، کسی نے پوچھدا میں فلاں جگہ تے جانا ہے، کوئی بندہ اس بندے دے نال صحیح راستہ دس کے تعاون کردا ہے ناواقف شخص دے نال، اس نے بھی نہ سمجھ دے نال تعاون کیتا کیونکہ انہوں راستے دی سمجھ نہیں سی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی چیز خرید و فروخت دے معاملات وچ لگے ہے، وہ جڑی چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، انہوں پتہ نہیں سی کہ میں جڑی چیز خرید رہا ہوں منوں ادھے چ گھاٹا ہو رہا ہے، یا میں جڑی بیچ رہا ہوں مینوں ادھے چ گھاٹا ہو رہا وے۔ کوئی اور بندہ موجود سی، انہوں پتہ لگا ہے کہ اس بندے نو خرید و فروخت دی سمجھ نہیں ہے تے نقصان ہی جا رہا ہے، اے اس دے نال تعاون کرے، انہوں دسے کہ بھائی جڑی تو چیز خرید رہے ہیں ادھے چ تینوں فائدہ نہیں، یا جڑی تو بیچ رہے ہیں ادھے چ تینوں فائدہ نہیں ہے۔ اے اگر اس لحاظ نال بھی ادھے نال تعاون کرے گا، گویا کہ انہیں نہ سمجھ شخص جڑا خرید و فروخت دے معاملے چ نہ سمجھے، اس دے نال تعاون کر کے ادا نفع سوچے آوے، اور اس دی برکت دے نال اللہ کریم اس نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دیکھو کہ اج اسی لوگ کوئی چیز ویچیے، مثلا بندہ موجود چیز دا او مالک ہے، انہوں پتہ نہیں مارکیٹ ریٹ اج کل کی چل رہا ہے، وہ اتنے کم ریٹ تے ویچدا ہے کہ وہ چیز پوری دنیا تے اس وقت کم ریٹ تے نہیں اتنی وکدی، چیز دی کوالٹی ہر چیز ٹھیک ہے، گویا کہ وہ بندہ نہ سمجھی دی وجہ تی گھاٹے تے ویچ رہا وے۔ اس دے نال تعاون کرنا، انہوں دسنا کہ تیری یہ چیز ہے، ایدی کوالٹی ہے وے، اس کوالٹی دی چیز مارکیٹ ریٹ تے اس طرح وکدی ہے، اس بندے نے اس دے نال تعاون کیتا وے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہاں جس وقت اسلام قبول کیتا تے خود فرماندے نے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم او کما قال۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک تے جس وقت بیعت کیتی تو میں 3 کماں دے وعدے تے بیعت کیتی سی کہ نماز ہمیشہ قائم کراں گا، اپنے مال دی زکوٰۃ بھی دواں گا، ہر مسلمان دا بھلا چاہواں گا، ہر مسلمان دے خیر خائی کراں گا، او دا نفع چاہواں گا۔ انہیں نے بیعت کر لیے، اے خود کیونکہ کافی مالدار سن، انہاں دے ایک غلام نے ایک گھوڑا خریدیا سی، گھوڑا بڑا عالی شان کوئی نسل والا خریدیا سی، جس بندے کو خرید کے لیاندا اس نو انہاں نے اس دور دے 300 درہم یا دینار جو دینے سن دیتے سن۔ گھوڑا لے کے آ گئے، حضرت جریر بن عبداللہ نال نہیں سن۔ غلام کہنا جی آ گھوڑا دیکھو، پسند آ گیا، پوچھیا کتنے دئی؟ اس غلام نے کیا اے 300 دا میں لیاندا ہے۔ انہاں کہا جس بندے کو آندا ہی او دے کولے منو لے چل کہ تو اس بندے نے دھوکھا دے کے آیا ہے۔ انہیں کہا جی نہیں، انہاں اپنی خوشی نال 300 دا دیتا ہے۔ آپ کہا نہیں، میں اتنی دیر اس تے سواری نہیں کرنی، انہوں استعمال نہیں کرنا، منو پہلے وہ دے کو لے چل۔ آپ چلے گئے، غلام بھی نالے،
جا کے اس شخص نو پوچھیا انہیں تیرے کو گھوڑا خریدیا ہے تیرے نال کوئی دال آن دی کوشش کی؟ انہیں کہا جی نہیں میں خود انہوں 300 دا دیتا ہے۔ آپ فرمایا نہیں پھر تینوں سمجھ نہیں سی، اے جڑی نسل دا گھوڑا ہے 800 تو کم دا نہیں، 300 اگے تینوں دے چکیا، اے 500 اور لے تے اسی تاں اس تے سواری کرنی ہے۔ انہیں کہا نہیں میں اپنی خوشی نال 300 دا دیتا ہے۔ آپ فرمایا نہیں میں اتنی دیر تک سواری کرنی ہی نہیں جدن تک تینوں 500 اور نہ دے لواں۔ آپ انہوں 500 دے کے کیا پتہ تینوں میں 500 کیوں دیتا اور کہ میں نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی ہر مسلمان دا بھلا چاہواں گا خیر خائی دے نال کراں گا، تے تینوں سمجھ نہیں سی کہ تیری جڑی گھوڑے دی نسل سی کتنی مہنگی ہے، تو یہ 300 دی دے دیتی ہے 800 دی ہے، 500 رکھ میں تیرا بھلا چاہیا اس بیعت دے مطابق جڑی حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے کیتی ہے۔ دیکھو کہ اے ساڈے اسلاف سن، سبحان اللہ، آپ دا بھلا چاہیا انہوں 500 دے کے آئے پھر اس دی بعد سواری کیتی۔ تے اے ایتھے مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ خرید و فروخت وچ نہ سمجھی دی وجہ تے نقصان کھا رہا تے اس نو فائدہ دینا، او بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کریم دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔